اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نذران عقیدت میں ہوں سید فرحان۔ آج اس پروگرام میں ہم حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ خانوادہ رسالت سے ہمیں خاندان کی تشکیل اور بچوں کی پرورش کے حوالے سے واضح پیغام ملتا ہے کہ یہ تمام امور ایک ہدف کے تحت انجام پانے چاہئیں۔ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی شہادت کے بعد امام علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ کلابیہ سے ازدواج فرمایا، جس کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا فرزند جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا علم بردار بن سکے اور پرچم حسین کا علمدار بن سکے۔ شہنشاہ وفا حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم تمام عالم انسانیت کو اور خصوصاً اسلامی افواج کے سربراہان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام کی کربلا میں چند لمحوں کی جنگی حکمت تمام سپہ سالاروں کے لیے نہ صرف یہ کہ تقلید کا باعث ہے بلکہ باعث رشک ہے۔ ہمارے ساتھ اس متبرک نشست میں ہمارے معزز مہمانان گرامی جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان جناب علامہ عباس مہدی ترابی صاحب موجود ہیں، اور منقبت خواہ جناب مسیب رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ آپ یہ بیان فرمائیے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اہل بیت علیہ السلام نے کس انداز میں امام حضرت عباس کی ولادت کا اہتمام کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے، یہ ہیں وفا کے ساتھ، وفا ان کے ساتھ ہے۔ آج کا موضوع نہایت ہی اہم ترین ہے اور ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور ہم سب کے لیے رحمتوں والا کام ہے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ دراصل اولاد نبی، اولاد علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ بے اور شک۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حیدر کرار وہ علمدار مصطفیٰ ہیں، واہ، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار امام حسین علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اور بات! حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر آپ کو آقا علیہ السلام کی احادیث اور قرآن کریم پر عمل نظر آئے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اگر آپ نے کوئی عظیم شخصیت دیکھی ہے تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا لِأَهْلِ بَيْتِي، بحوالہ ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 664، حدیث نمبر ہے 3779، اور اسی طرح یہی حدیث پاک مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165، اور حدیث نمبر ہے 4716، اور یہی حدیث پاک شعب الایمان جلد 1 صفحہ نمبر 166، اور حدیث نمبر ہے 2108۔ آپ کے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی بنا پر، اور میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو میری بنا پر۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود، یعنی آپ کا وجود ہی اس لیے کیا گیا کہ آپ کا پورا خاندان، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے ننیال والے، اور آپ کا وجود یہی پیغام لے کر آیا کہ ہم تو آئے ہی دنیا میں عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت اطہار کے لیے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مصداق ہے، اور حضور نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو میرے بعد میری اہل بیت اطہار سے بہتر ہوگا۔ تو کون عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے آتے ہی یہ پیغام دیا کہ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا خادم بن کر آیا ہوں، میں اہل بیت اطہار کا خادم بن کر آیا ہوں۔ تو آپ کی جو ولادت باسعادت ہے یہ 26 ہجری ہے، 4 شعبان المعظم۔ آپ حسین امتزاج دیکھیے، تطبیق دیکھیے کہ والد گرامی ہیں علمدار مصطفیٰ، اور خود حضرت عباس علمدار حسین بن کر آئے ہیں، اور امام علی مقام ان کے بھائی ہیں۔ اور آپ نے کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بھائی، جب بھی آپ نے پکارا امام علی مقام کو
تو کبھی مولا کہہ کر پکارتے ہیں، کبھی آقا کہہ کر پکارتے ہیں، اور کبھی اپنا سردار کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو آپ کی ولادت کے حوالے سے کتاب کا نام ہے فتاوی فیض الرسول، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 571، اور فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 397 پہ لکھا گیا کہ آپ 26 ہجری کو اس کائنات میں، اس دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، خوشی کا انداز دیکھیے، جناب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ پیغام جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا کہ آپ کو مبارک ہو، شہزادے اس کائنات میں آئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار کا انداز اور خوشی دیکھیے، آپ نے فوراً خوشی کا اظہار کیا، اور حضرت زینب نے سوال کیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ ان کا نام، کنیت، القابات وغیرہ کیا ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان کا نام ہے عباس۔ اور ابن منظور نے لسان العرب کے اندر اور دیگر جو عربی لغت کا اردو ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ شعر تو بہت سارے ہیں، جعفر بھی شعر ہے، حارث بھی شعر ہے، اسد بھی شعر ہے، لیکن عباس ایسے شعر کو کہتے ہیں جو شعروں کا بھی شعر ہوتا ہے۔ یعنی عباس ایک ایسے شعر کا نام ہے کہ جن کو دیکھ کر شعر بھی گھبرا جائیں، جن کو دیکھ کر شعر بھی ڈر جائیں، انہیں عباس کہتے ہیں۔ اور پھر میرے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے آگے فرمایا کہ یہ باب الحوائج بھی ہیں، ابو الفضل بھی ہیں، یہ سقا بھی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں باقی تو میں سب سمجھ گئی ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سقا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ سقا ساکی ہے، ساکی پلانے والا۔ ایک ہوتا ہے عام ساکی، ایک ہوتا ہے سقا، اور دنیا میں جو پلانے والا ہوتا ہے اس کو ساکی کہتے ہیں۔ لیکن حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب اس سقا کی نسبت جائے گی تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ جو اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنی حاجت پر کسی اور کو ترجیح دے، اسے کہتے ہیں سقا۔ یعنی اس کا امتزاج اور اس کی تطبیق دیکھیے، میدان کربلا لگا ہوا ہے، آپ کی ذمہ داری جب یہ لگتی ہے کہ آپ نے خیال فرمانا ہے، علم ہاتھ میں ہے، آپ محافظ ہیں، اور اہل بیت اطہار کو جب پانی کی ضرورت پیش آئی تو حتیٰ کہ آپ خود 3 دن سے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، آپ کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، آپ نہر فرات پر پہنچ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہر فرات پر جب آپ پہنچے نا تو پانی لپکنے لگا۔ میری خوشی باعث ہے، خوش فہمی ہے کہ میں آج اہل بیت اطہار کی محبت میں تڑپ رہا ہوں، تو اس وقت کوئی دوری نہیں تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے قریب تھے، 3 دن سے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، چاہتے تو وہ پانی لے لیتے۔ تو آپ نے وہاں پر اپنے بابا جان کا وہ دیا ہوا نام ثابت کیا، فرمایا کہ سقا اس کو کہتے ہیں جو خود پانی نہیں پیتے، اہل بیت اطہار کے قدموں میں اپنی نوکری بھی پیش فرما دیتے ہیں اور اپنے آپ پر ان کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ تو اس مشکیزے میں پانی لے کر آئے، پانی آپ نے آ کر پیش فرمایا تو خود پانی نہیں پیا، تو اس سے کہتے ہیں سقا، اس سے کہتے ہیں ساقی، یعنی اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دینے والے۔ تو ان کی پوری زندگی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت میں گزر گئی۔ بہار الانوار جلد 44 پہ لکھا گیا کہ حتیٰ کہ صفحہ نمبر 392 فرماتے ہیں کہ اس قدر عشق اہل بیت میں آپ کی زندگی گزری کہ امام علی مقام کی محبت میں آپ نے جام شہادت بھی نوش فرما لیا۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں روشنائی فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے معزز مہمان جناب علامہ عباس مہدی ترابی صاحب موجود ہیں۔ آپ یہ بیان فرمائیے کہ امام علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ کلابیہ سے ازدواج کا کس طرح سے اہتمام اور انتظام فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں آج کے اس مبارک متبرک دن کی مناسبت سے 4 شعبان جو مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، میں پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو، بالخصوص صاحبان ایمان کو، مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ تمام سچ ٹی وی کے تمام شرکاء کو، بانیان کو، ان کے مالکان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت انداز سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اہل البیت علیہم السلام کی بارگاہ میں اور خانوادہ عصمت و طہارت میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں
جن کی تشریف آوری کا مقصد خاص ہے۔ ویسے تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ہاں آنے والا ہر شخص ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اس کی خصوصیات اپنے مقام پر، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی آمد کا ایک خاص مقصد ہے، اور ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام ہے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام۔ چونکہ جناب مولا علی علیہ السلام حجت خدا ہونے کی حیثیت سے، امام وقت ہونے کی حیثیت سے، خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے، آنے والے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اسلام کے تحفظ کا جو ترتیب دی ہے کہ اسلام کو کس طریقے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، تحفظ اسلام کے لیے جو ایک الہی منصوبہ طے پایا جس کا نام تھا کربلا، اور کربلا کے اندر جو کردار تھے ان کرداروں میں سے ایک کردار کا نام تھا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام۔ چونکہ جناب عباس علیہ السلام کی ذات اقدس کے اندر جو صفات ہیں، ان صفتوں اور ان کمالات میں سے جس کمالات کی کربلا میں اشد ضرورت تھی اور جس کو اجاگر کرنا تھا، وہ تھا شجاعت اور وفا۔ اس اعتبار سے تقریباً 15 سال کے بعد جناب عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، جیسے کہ بیان کیا گیا ہے 26 ہجری کو۔ اب خود حجت خدا ہونے کی حیثیت سے، امام وقت ہونے کی حیثیت سے، خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے، علم ما کانا و ما یکون کے مصداق ہونے کی حیثیت سے تمام تر چیزیں ملحوظ خاطر ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن امام برحق کو امام ہادی ہونے کی حیثیت سے امت کی رہنمائی بھی تو امام علی علیہ السلام نے کرنی تھی نا۔ اس اعتبار سے ازدواج کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ قرار پایا ہے انتخاب زوجہ یا انتخاب ہمسر، وہ ایک اہم نقطہ ہے، اور اسی نقطے کو پہنچانے کے لیے امام علیہ السلام نے اس چیز کا اہتمام کیا۔ ایک یہ کہ اگر آپ مختار بھی ہیں، صاحب اختیار بھی ہیں، لیکن اس مقام پر اپنے بزرگوں کو آپ نے فراموش نہیں کرنا، چونکہ جناب عقیل علیہ السلام جناب مولا علی علیہ السلام کے برادر بزرگ ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے اپنے بزرگ کو ایک سامنے رکھا۔ اور دوسری نقطہ یہ تھا کہ چونکہ جناب عقیل علیہ السلام علم انساب کے ماہر تھے، عرب کے نسبوں سے واقفیت رکھنے والے ماہر تھے، یا دوسرا لفظ جو عام استعمال ہوتا ہے مجتہد تھے، انساب کے نسب کے جاننے والے تھے، تو اس اعتبار سے جناب عقیل کا انتخاب ہوا، اور جناب عقیل کے ذریعے سے جناب مولا امیر علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ برادر عزیز مجھے ایسے خاندان کی نشاندہی کریں کہ جو شجاعت و وفاداری میں بے مثل و بے مثال ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور جو ہے وہ شامل کریں کہ جناب حزام بن خالد، جناب فاطمہ کلابیہ کے والد گرامی، اور خود جناب فاطمہ کلابیہ جو ہے، ان دونوں سے خواب بھی منسوب ہیں جو کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جناب حزام نے بھی خواب دیکھا، اور بعین ہی اسی طرح تھوڑا سا رد و بدل جناب فاطمہ کلابیہ نے بھی خواب دیکھا، اور اسی خواب کے اس خواب پہ انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور اس خواب پہ بات کریں گے۔ ابھی بریک کا وقت ہو گیا، مختصر سے وقفے پہ چلتے ہیں اور پھر واپس حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نذرانہ عقیدت میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوئے ہیں۔ بات ہو رہی تھی جناب فاطمہ کلابیہ کے خواب کے حوالے سے، قبلہ عباس مہدی صاحب بیان فرما رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ وہیں سے آگے بیان فرمائیے۔ جناب عقیل علیہ السلام کا اس لیے انتخاب ہوا، اور جناب عقیل نے جناب امیر کائنات علیہ السلام کو بنی کلاب کی نشاندہی کی، اور یہ فرمایا کہ اس خاندان میں نے شجاعت بھی بدرجہ اتم دیکھی اور وفاداری بھی۔ اور اسی اعتبار سے میں نے کہا نا کہ خاص ولادتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں، تو ان میں سے اس کا اہتمام بھی خاص انداز ہے، ایسے نہیں کہ بس ایک خاندان کا تعین کیا اور وہاں چلے گئے اور رشتہ مانگ کر دے دیا۔ اس سے پہلے اس خاندان کی اور خاص کر اس ہستی کی جس کے حوالے
اللہ رب العزت نے اپنے الہی منصوبے کی ایک امانت سپرد کرنا تھا، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بھی تاریخ کے اندر اور لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تو یہ جناب فاطمہ کلابیہ کی عظمت تھی کہ جناب فاطمہ کلابیہ کے والد گرامی نے بھی ایک خواب دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب مقام پہ تشریف فرما ہے، اور وہاں ایک شخصیت نمودار ہوتی ہے اور ان کے درمیان ایک گفتگو ہوتی ہے، اور آپ نے ان سے جو ہے اس قیمتی چیز کو جو ہے اس تحفے کو مانگا گیا، پھر وہ سارے معاملات طے پائے، انہوں نے ضمانت مانگی کہ آپ ضامن ہوں گے۔ یہ تمام تر باتیں ہونے کے بعد اس خواب سے بیدار ہوئے۔ تعبیر جب پوچھا گیا جناب حزام نے عقلاء سے اور علم تعبیر رکھنے والوں سے، جب اس کی تعبیر پوچھی تو کہا آپ کے ہاں ایک ایسی بچی کی ولادت ہونے والی ہے جو ان خصوصیات کی حامل ہوگی، اور اس کی خواستگاری کے لیے، اس کے رشتے کی طلب کے لیے کائنات عالم کا اشرف ترین خاندان میں سے ایک فرد جو ہے وہ آپ سے آ کر اس کی خواستگاری کرے گا۔ یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ اور اسی طرح جناب فاطمہ کلابیہ نے بھی خواب دیکھا کہ مادر گرامی سے بیان کر رہی تھی۔ یہ اسی وقت کی بات ہے جب جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ لے کر جناب حزام کے ہاں تشریف لا رہے تھے، بلکہ وہ لا چکے تھے، اور بی بی جو وہ خواب بیان کر رہی تھی کہ مادر گرامی میں نے دیکھا کہ میری آغوش میں جو ہے کہ ایک چاند اترا ہے اور اس کے ساتھ 3 ستارے ہیں، اور 3 ستاروں نے اس چاند کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یہ خواب بیان ہو رہا ہے۔ اور جناب عقیل نے آ کر جناب حزام سے امیر کائنات کا رشتہ مانگا، گویا کہ یہ دنیا کو بتانا تھا کہ جناب ابوالفضل العباس جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ان کی تشریف آوری کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ وہ خواص کی طرح ہے، جیسے اولیاء اللہ کے آنے کے انداز ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جناب ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال کے خاندان کی عزت و آبرو اور ددیال کے خاندان کی عزت و آبرو کو سامنے رکھتے ہوئے دو ایسے خاندانوں کا ملاپ کہ یہاں پہ سیادت ہے، شرف ہے، بزرگی ہے، تو وہاں پہ شجاعت ہے، وفاداری ہے، اور جب یہ دو خاندان ملے ہیں تو اس مقصد خاص کے لیے جس کی طلب تھی امیر المومنین کو، گویا کہ وہ طلب پروردگار عالم نے یوں پوری کی کہ جناب فاطمہ کلابیہ جناب امیر المومنین کے عقد میں آئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے چاند جیسے 4 بیٹے دیے، جس میں سے ایک جناب ابوالفضل العباس اور 3 ان کے برادر کہ جو جناب فاطمہ کلابیہ کے گوہر عصمت میں آئے اور دنیا میں تشریف لے کر آئے، جس کی بنیاد پر جناب فاطمیہ کو وہ لقب دیا گیا ام البنین سلام اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ عباس مہدی ترابی صاحب نے بیان فرمایا۔ چلتے ہیں کلام کی جانب۔ 4 شعبان ہو ولادت حضرت عباس علیہ السلام، اور منقبت خواہ بھی موجود ہوں تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ منقبت نہ سنی جائے، لہٰذا گزارش کریں گے جناب مسیب رضوی صاحب سے کہ کلام پیش کریں۔ ابھی دریا کی روانی پہ لکھا ہے عباس، ابھی دریا کی روانی پہ لکھا ہے عباس، تو زمانے میں وفاؤں کا خدا ہے عباس، تو زمانے میں وفاؤں کا خدا ہے عباس۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت لکھ دی، ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت لکھ دی، تیری توصیف میں جو شعر کہا ہے عباس، تو زمانے میں وفاؤں کا خدا ہے عباس۔ مجلس شہ میں علم اٹھتا ہے تیرا ایسے، مجلس شہ میں علم اٹھتا ہے تیرا ایسے، آج بھی جیسے
حفاظت پہ کھڑا ہے عباس، تو زمانے میں وفاؤں کا خدا ہے عباس۔ ہو کے شرمندہ تیری پیاس سے مرقد میں تیرے، ہو کے شرمندہ تیری پیاس سے مرقد میں تیرے، پانی قدموں میں تیرے لوٹ رہا ہے عباس، تو زمانے میں وفاؤں کا خدا ہے عباس۔ تجھ سے منسوب وفاداری علمداری ہے، تجھ سے منسوب وفاداری علمداری ہے، یہ فقط فاطمہ زہرا کی دعا ہے عباس، تو زمانے میں وفاؤں کا خدا ہے عباس۔ تیرے پرچم پہ جو پنجا ہے یہی کہتا ہے، تیرے پرچم پہ جو پنجا ہے یہی کہتا ہے، آج بھی رزق وفا بانٹ رہا ہے عباس، تو زمانے میں وفاؤں کا خدا ہے عباس۔ اب بھی دریا کی روانی پہ لکھا ہے عباس۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ چلتے ہیں اس نشست کو آگے بڑھانے کے لیے سوالات کے سلسلے کی جانب۔ جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت عباس علیہ السلام کی وفا کس قدر بے مثل ہے، اس پہ روشنی ڈالیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کا موضوع نہایت ہی اہم ترین ہے اور محبت والوں کے لیے بڑا محبت بھرا موضوع ہے، اور ہے ان لوگوں کے لیے جو محبت کرتے ہیں۔ جن کے دل میں محبت نہیں ہے ان کے لیے تو شاید اس موضوع کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہر کلمہ گو کے لیے یہ موضوع نہایت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ اور جب میں نے اس پر پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس کے اندر بہت خوبصورت تطبیق نظر آتی ہے، حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ ایک طرف والد گرامی ہیں، ایک طرف شہزادے ہیں۔ یعنی دیکھیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کائنات میں آتے ہیں تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، واہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کائنات میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو آنکھ کھولے تو سامنے چہرہ حسین تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ اور دوسری تطبیق یہ دیکھیے، مطابقت دیکھیے کہ والد گرامی علمدار مصطفیٰ ہیں اور جو شہزادے ہیں وہ علمدار حسین ہیں۔ اور مجھے ان ساری مطابقتوں کے اندر سب سے بڑی مطابقت یہ نظر آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام تر شہزادے اولادیں یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے میدان کربلا میں جا کر اپنی جانوں کو قربان کر کے قرآن کو بھی بچایا اور دین اسلام کو بھی بچایا۔ واہ بے شک بے اور شک۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں تھوڑی سی پیچھے بات لے کر جاؤں گا کہ گھروں کے اندر جو مائیں ہوتی ہیں نا ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ جب حضرت فاطمہ بنت حزام آپ کا رشتہ لینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت عقیل بن ابی طالب جاتے ہیں تو گھر والوں نے پوچھا کہ اے فاطمہ آپ بتائیں آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ تو آپ نے بڑا ہی تاریخی جواب دیا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر یہ دیکھا کہ ہمارے گھر میں چاند اترا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ چاند مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد کی جو منزل ہے نا جی، جب آپ کے داخلے کا انداز دیکھیے، جب دار داخلہ ہوتی ہیں، گھر میں داخل ہوتی ہیں تو آپ نے آ کر حضرت زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی۔ فرمایا کہ اے زینب مجھے اجازت ہے اس گھر میں آنے کی، حالانکہ نکاح ہو چکا۔ آپ اندر داخل ہونے سے پہلے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ میں اس اہل بیت اطہار کے گھرانے کی خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب آپ اندر آئی تو حسنین کریمین بیمار بھی تھے، اچھا ان کی خدمت کی، نوکری کر کے بتانے لگی کہ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں ان کی خدمت کے لیے یہاں آئی ہوں، میں تو اہل بیت اطہار کی نوکر ہوں۔ وہ جو پورا قبیلہ تھا نا وہ پورا اہل بیت اطہار کا غلام تھا، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے، امام حسن حسین سے محبت کرتے تھے۔ پھر حضرت فاطمہ بنت حزام عرض کرتی ہیں کہ اے حیدر کرار مجھے نا فاطمہ کے نام سے نہ پکارا کریں،
ان بچوں کو، حسنین کریمین کو ان کی والدہ محترمہ کی یاد آ جائے گی۔ پھر تربیت دیکھیے گھٹی میں کیا چیز دی، کیونکہ ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ماں چاہے تو اولاد کی نظر میں ان کے باپ کی قدر و قیمت پیدا کر سکتی ہے، ماں جو چاہے وہ گھٹی میں دے سکتی ہیں، لیکن ماں نے ان کی تربیت کس انداز میں کی، ادھر ماں کی تربیت ہے، ادھر مولا علی کی گھٹی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے مقتل حسین، اس کے صفحہ نمبر 169 پہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میں مجھ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اس انداز سے حاصل کیا جس طرح کہ پرندہ جو ہے نا اپنے چونچ کے ذریعے خوراک حاصل کرتا ہے، فرماتے ہیں پرندوں کی طرح انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور پھر ولادت کے حوالے سے فتح فیض رسول جلد 2 صفحہ 571، اور اسی طرح ولادت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب ہے، اس کے صفحہ 38، اور ایک اور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے نواسہ سید الابرار، اس کے صفحہ 480، اور اس کے صفحہ 488 اور 489 پہ یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کو گھٹی میں تو عشق اہل بیت اطہار پلا دیا گیا، پھر اس کے بعد وہ جو آپ کو صحبت ملی نا، 14 سال مولا علی کی صحبت میں رہے، 10 سال امام حسن علیہ السلام اور 10 سال امام حسین علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ان کی خوش قسمتی کا کتنا بڑا بلند مقام ہے کہ ایک طرف حیدر کرار تربیت فرما رہے ہیں اور ایک طرف حسنین کریمین تربیت فرما رہے واہ ہیں۔ واہ پھر وہ واہ، ماں کی تربیت ہی تھی، ماں کی تربیت دیکھیے، کتاب کا نام ہے عمدۃ الطالب، صفحہ 356، بہار الانوار جلد 44، صفحہ نمبر 298، کہ وہ تربیت کا اثر تھا کہ کبھی امام حسین علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، رات کو جا کر پہرا دے رہے ہیں، اور آپ امام علی مقام نے پوچھا کہ اے عباس آپ سوئے نہیں ہیں، آپ جاگ رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ میں نہیں جاگ رہا بلکہ میری قسمت جاگ رہی ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس گھٹی کا، اس تربیت کا؟ کتاب کا نام ہے بہار انوار عمدۃ الطالب، اور اس کے علاوہ عمدۃ التحقیق بھی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پھر آپ نے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، اور آپ کے جو دیگر بھائی تھے آپ نے ان کو بھی قربان کر دیا۔ اور ایک اور کتاب ہے فیضان حضرت علی، اس کے صفحہ نمبر 156 اور 157 پہ لکھا گیا ہے کہ آپ کے جتنے بھائی تھے سب بھائیوں کو آپ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت میں قربان کر دیا۔ یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے محبت۔ پھر اس کے علاوہ اعلی حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 99 پہ آپ لکھ رہے تھے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ دینا صدقہ دینا حرام ہے، تو ان میں آپ نے باقاعدہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالہ جات میرے پاس ہیں کہ جن کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل لکھے گئے ہیں، اور بالخصوص اگر وفا، شجاعت، دلیری، بہادری، سروری، سرداری، غلامی کو دیکھا جائے تو آپ جب ان بلند مرتبہ چیزوں کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں نا تو آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی نظر آتی ہیں کہ جو شجاعت، بہادری، دلیری، وفا، شہنشاہت میں اپنی مثال آپ ہیں، وہ قوت حیدر کرار ہیں، اور وہ یزیدیوں کے لیے اکیلے کافی ہیں۔ جب میدان کربلا میں آپ کھڑے ہوتے علم لے کر تو یزیدیوں نے کہا کہ یار یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، ان کی رگوں میں بھی خون حیدری دوڑتا ہے، اور یہ کوئی عام نہیں ہے، ان کا نام عباس ہے، جن کے ہاتھ میں علم ہے یہ جان تو قربان کر سکتے ہیں مگر یہ اسلام اور قرآن اور محبت حسین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ وہ ایک قیامت بپا ہو گئی کہ ان کے تو قد بھی بڑا عالی شان تھا، بہت بلند مرتبہ قد اور بڑے جسامت والے تھے، تو جب وہ جانے لگے نا، شجاعت اور بہادری کا عالم دیکھیے کہ جب گئے نہر فرات پر تو یزیدیوں میں قیامت ایک لرزہ طاری ہو گیا، کہنے لگے کہ اگر وہ پانی کا ایک قطرہ یہاں پر پہنچ گیا نا، یہ جو علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں، وہ یہ ہمیں تو تباہ کرنے کے لیے علی اصغر کی ایک آواز ہی کافی ہے، کہنے لگے پانی کو نہ آنے دیا جائے۔ پھر وفا دیکھیے، بہادری دیکھیے، آپ نے مشکیزہ اٹھایا، ظالموں نے یک بارگی حملہ کیا، آپ کا ایک بازو کٹ گیا، آپ نے زبان حال جواب دیا پرواہ ہی نہیں ہے، آپ نے دوسرے بازو میں پکڑ لیا مشکیزہ، ماشاءاللہ بات ختم ہے۔ بات طولانی ہوتی جا رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بڑے جذبے سے بیان کر رہے ہیں مفتی صاحب، تو ہم چاہیں گے کہ یہیں سے کنٹینیو کریں، مگر ایک مختصر سے وقفے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر وقفے کے بعد پروگرام نذرانہ عقیدت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جناب علامہ عباس مہدی ترابی صاحب سے میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی تربیت و پرورش میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے، آپ اس پہ روشنی ڈالیے ذرا۔ گفتگو کا جو عنوان ہے جناب عباس علیہ السلام ایک
مقصد خاص کے لیے کائنات میں تشریف لائے. تو جیسے آپ کی ولادت کا انداز ایک خاص انداز میں رکھا ہے پروردگار عالم نے، اسی طرح تربیت کے لیے بھی پروردگار عالم نے ایک خاص جہت کو معین کیا. جیسے آپ اگر تاریخ اسلام کے اوپر چلے جائیں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں ایک ماں کا کردار ہے جس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد. تو پوری زندگی اللہ کے رسول نے جو ماں کی محبت ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد سے اخذ کیا، اور جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے اس انداز سے شفقت کے ساتھ اور اس ماں کی ممتا کے ساتھ پیش آئی رسول اللہ کے لیے، اور آپ نے ہمیشہ جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہہ کے مخاطب کیا. اور جب وقت آخر ہوا اور جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر غم پہنچائی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی تیری ماں نہیں بلکہ میری ماں آج دنیا سے رخصت ہو گئی. تو یہ تربیت کا ایک سلسلہ ہے، یعنی اگر جناب فاطمہ بنت اسد نے جس طرح تربیت کی، پھر آپ آ جائیں ایک تربیت کا خاص ایک باب کھلتا ہے اس گھرانے میں کہ جس کی ابتدا جناب فاطمہ بنت اسد سے ہوتی ہے، اور پھر یہ تربیت کا باب آگے بڑھتا ہے تو جناب بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف یہ دروازہ کھلتا ہے. تو وہاں ایک خاص تربیت کا اہتمام ہوا کہ جس میں شہزادی کونین جناب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے آغوش میں تشریف لائیں، اور پھر یہ دروازہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو آپ کے آغوش میں یعنی جناب سیدہ کے آغوش میں وہ جوانان جنت کے سردار کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع. تو پھر اسی طرح سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس بی بی کی مربیہ اور جس بی بی کا یہ لقب رہا کہ عالمہ غیر معلمہ، وہ بی بی کہ جو ایسی عالمہ ہے صاحب علم ہے جس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، جو کسی بندہ بشر سے علم نہ حاصل کرے اس کا علم الہی منصوص من اللہ علم کہلاتا ہے. اقتصابی علم کی دو کیفیت ہیں، دو تقسیمیں ہوتے ہیں، ایک اقتصابی علم ہے اور ایک وہبی علم ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علم وہبی رکھنے والی بی بی، عالمہ غیر معلمہ بی بی کی یہ یعنی پروردگار عالم کی جانب سے یہ ڈیوٹی قرار پائی کہ آپ نے ان کرداروں کو جو ہے ان کرداروں کی مربیہ بننی ہے، تربیت کرنے والی بننی ہے، جنہوں نے کربلا میں اپنے اپنے مقام پر جو ہے وہ کار پیش کرنا ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے آغوش میں جب جناب ابوالفضل العباس کی آمد ہوتی ہے، دنیا میں تشریف لائے، تو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تھے، اور جناب امیر کو جب خبر ہوئی اور آپ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب ابوالفضل العباس جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں ہے. بے عین ہی اسی طرح اگر ہم جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کو دیکھیں تو جو طریقہ تربیت پروردگار عالم نے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرار دیا، بے عین ہی وہی طریقہ تربیت جناب ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرار پایا. چونکہ علی کا آنا بھی دنیا میں ایک کار خاص کے لیے تھا، تاکہ آپ حامی تھے رسول اللہ کے، ناصر تھے رسول اللہ کے، مددگار تھے رسول اللہ کے، لہٰذا رسالت و نبوت کے جو مددگار بن کر آ رہے ہیں تو پروردگار عالم نے ان کی تربیت کا بھی ایک خاص اہتمام کیا، اور ان کی تربیت کے لیے مربی قرار دیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ مشہور ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. یعنی ایک لہجے کے لیے بھی بے عین ہی یہ سیرت اور یہ کردار اور یہ خوبی اور یہ صفت بدرجہ اتم جناب ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائی جاتی ہے کہ آپ ایک لہجے کے لیے بھی جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک لہجے کے لیے بھی دور نہیں ہوئے. اور پھر تربیت میں گھر کی تربیت کی ذمہ داری جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے کی، اس لیے کہ عالمہ غیر معلمہ ہیں اور ایک خاص جہت کے اوپر آپ کی تربیت کرنی تھی. اور دوسری طرف جو ہے وہ جناب امام حسن اور امام حسین بالخصوص وہ مربی قرار پائے جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے. ایک نقطہ ہے، جب اللہ کے رسول کے آغوش میں امیر المومنین آئے تو پہلی غذا
جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زبان اطہر رسالت مآب تھے، لعاب رسالت مآب بے عین ہی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جناب ابوالفضل العباس کی پہلی غذا لعاب جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سبحان قرار اللہ، پائی۔ سبحان آپ اللہ۔ نے اپنی مادر گرامی کا دودھ نہیں پیا، کسی دائیہ کا دودھ نہیں پیا، اللہ کے نواس رسول جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے اور اپنی زبان گویا کہ بے عین ہی وہی انداز ہے جو 13 رجب کو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے، رسول اللہ کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول، اور کیا خوبصورت علماء نے توجیحات پیش کی ہے۔ زبان رسول کا پاس دیکھیں کہ ایک لحظے کے لیے، زندگی کے ایک لحظے کے لیے بھی رسالت سے جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام جدا نہیں ہے۔ گویا یہاں پر اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین اپنے زمانے کے محمد بن کر اپنے زمانے کے علی کو اپنی زبان دے رہے ہیں، اور واہ اس واہ زبان واہ۔ کی پاسداری جناب ابوالفضل العباس نے اس انداز سے کی کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک بھی وفا کی وہ مثال پیش کی۔ اور وفا کا تذکرہ ہے تو ایک جملہ میں کہتا چلوں کہ وفا کے معاملے میں قرآن نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ذات اقدس کو جو ہے وہ اجاگر کیا۔ وفا کے اعتبار سے جناب ابراہیم خلیل اللہ کا ایک قرآنی کردار آتا ہے کہ وفا کی دنیا کا جو پہلا نام اجاگر ہوا وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ذات تھی، کہ آپ اتنے باوفا تھے کہ جو وعدہ کرتے تھے اس وعدے کے اوپر اتنے پابند تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن جناب خلیل خدا وعدے کی پاسداری جو ہے وہ بدرجہ اتم نبھاتے تھے، اور اس وجہ سے آپ کو لفظ وفا سے یاد کیا گیا ہے۔ چونکہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاندان ابراہیمی کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اپنے آباء و اجداد کی اس سیرت اور اس سنت اور صفات حسنہ کو اپنے وجود کے اندر ایسے سمو دیا کہ گویا جو جناب ابراہیم خلیل اللہ کی وفا کو دیکھنا چاہتے تھے وہ جناب ابوالفضل العباس کی صورت میں ان کو نظر آ رہی تھی کہ یہ وفا خلیلی اگر کہیں پائی جاتی ہے تو وہ جناب ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اس اعتبار سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تربیت جو اس انداز سے کی کہ ایک لحظے کے لیے بھی، جیسے جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے بغیر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو گزارا نہیں ہوتا تھا، اسی طرح سے جناب ابوالفضل العباس کا۔ اور پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے تو ایک عمر کے حصے میں جب جناب ابوالفضل العباس پہنچے تو مادر گرامی نے روک دیا۔ یہ ہے تربیت کا اثر۔ جیسے ماں نے روک دیا کہ وہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے، اب تو جس شعور کی بلندی پہ آ رہا ہے اب تیرا جانا وہاں مناسب نہیں ہے۔ 2 یا 3 دن تک جناب ابوالفضل العباس جناب سیدہ زینب کی نگاہوں سے اوجھل رہے تو بی بی تڑپ جاتی ہے، اور اس تڑپاہٹ کے انداز میں جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، بھیا حسین مجھے میرے بھائی عباس نظر نہیں آ رہے، مجھے ذرا پوچھ کے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو جب پتہ کروایا گیا، جب پوچھا گیا تو مادر گرامی کی جانب سے یہ سوال، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اماں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یہ کنیز کا بیٹا نہیں ہے، میری ماں نے اسے اپنا بیٹا کہا ہے، لہٰذا یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے، اور اس خاص رشتے کے حوالے سے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے اس بھائی کو ہم سے جدا نہ کیا جائے، روکا نہ جائے۔ تو یہ وفا کی ایک بہترین مثال تھی کہ جہاں ماں نے روک دیا وہاں بیٹا رک گیا، لیکن جہاں اس مطبع بی بی نے اس پیغام کو پہنچایا وہاں بی بی نے جو ہے جناب ابوالفضل العباس سے کہا کہ جا بیٹا عباس، اب آج کے بعد تیری ماں تجھے اس گھرانے سے اور اس گھرانے کی شہزادیوں سے کبھی نہیں روکے گی، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ تو کنیز زادہ ہے، وہ آقا زادیاں ہیں۔ تو یہ تربیت کا اثر ہے۔ 2 شہزادوں کی تربیت کی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بطور خاص، ایک شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، ایک جناب ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہٰذا اس انداز سے دیکھیں کیا عظمت، اور کیا عظمت اس بی بی کی اور کیا عظمت ہے ان 2 شہزادوں کی۔ جناب شہزادہ علی اکبر کو مثل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا۔ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جناب شہزادہ علی اکبر کو شبیہ پیغمبر کے الفاظ ملے ہیں، اور
جناب ابوالفضل العباس کو شبیہ جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام قرار دیا، اور کتنی عظمتوں کی بلندی پر فائز ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہ بیک وقت شبیہ پیغمبر بھی پل رہے ہیں آپ کے آغوش میں، اور واہ، شبیہ مرتضیٰ بھی پل رہے ہیں آپ کے سبحان آغوش اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ عباس مہدی ترابی صاحب بیان کر رہے تھے۔ وقت ہمارا بہت تیزی سے اختتام کی جانب آ پہنچا، اور مفتی صاحب بڑے ولولے سے حضرت عباس کی وفا کا تجسم میدان کربلا میں پیش کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ آخری ہمارے لحظات رہ گئے ہیں، مختصراً آپ اسی پہ کچھ روشنی ڈال دیجیے۔ میں یہاں پر ایک پیغام بھی چھوڑنا چاہتا ہوں، اپنے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے، یہ ہیں وفا کے ساتھ، وفا ان کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن ایک سوال ہوگا، اور یہ سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ کتاب کا نام ہے معالی السبتین، اس کی جلد ایک صفحہ 276 پر بھی ہے کہ میرے آقا نے پوچھا کہ اے فاطمہ، قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کس طرح ہوگی؟ ایک بات تو یہ مسلمہ ہے کہ سرکار جن کی شفاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور دوسری یہ بات ہے کہ قرآن کہتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون، لوگ جا رہے ہوں گے اور ان کو روکا جائے گا، رکو رکو ابھی ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیا پوچھا جائے گا ابھی؟ تو علماء اکرام نے، مفسرین اکرام نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ یہ پوچھا جائے گا، یہ بتاؤ کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ غلامان اہل بیت کہیں گے ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان سے محبت کرتے تھے۔ تو اعلان ہوگا کہ انہیں جانے دو، یہ غلامان اہل بیت ہیں۔ اور حضرت فاطمۃ الزہرا سے پوچھا کہ کس طرح ہوگی شفاعت؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ کی امت کی شفاعت کے لیے حضرت عباس علمدار کی وفا اور ان کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کی بہادری کافی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ لفظ الگ ہے، معالم السبتین، ایک جلد ایک صفحہ 276 پہ ہے کہ ابا جان، آپ کی امت کی شفاعت کے لیے عباس کے یہ کٹے ہوئے دو بازو ہی کافی ہیں۔ اور بڑی محبت والی بات مجھے ملی ہے، میں بہار الانوار پڑھ رہا تھا، جلد 44 صفحہ 298 پہ لکھا گیا کہ جب قیامت کے دن شہداء کو بڑے بڑے منازلات سے نوازا جائے گا نا، تو وہ دیکھیں گے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، رتبہ، بلندی، تو وہ رشک کریں گے، وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں ایسا مقام مل جائے جو حضرت عباس کو ان کی وفا نے دلایا، جو حضرت عباس کی وفا کی بدولت ان کو یہ مقام ملا۔ اور پھر یہ ساری وہ تربیت ہے۔ میں یہاں پر ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں کہ علی کے ایک نعرے سے فضا بھی کانپ جاتی ہے، مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں، اور تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ارے ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ آج ہم واہ، نے جس عظیم شخصیت کو موضوع سخن بنایا، ان کے لیے بھی آخری شعر ہے کہ عباس سا دنیا نے دلاور نہیں دیکھا، یعنی حضرت عباس جیسا عباس سا دنیا نے دلاور نہیں دیکھا، ایک شخص میں سمٹا ہوا سمندر نہیں دیکھا، دریا پہ کرے قبضہ مگر پانی نہ چکھے، تاریخ نے پھر ایسا بہادر نہیں دیکھا، دریا میں علم گاڑ کے عباس یہ بولے، دیکھو گر فاتح خیبر نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخی لیکن بن بازو جو بانٹے وہ تونگر نہیں دیکھا۔ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یقیناً حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت بھی ایک گہری شخصیت اور بہت وسعت رکھتی ہے۔ بس ترابی صاحب سے آخری پیغام لینا چاہیں گے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت سے آج اس دور کے جوانوں کے لیے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے، مختصر سا؟ جس میں نوجوان نسل کے لیے پیغام یہ اطاعت گزاری۔ ہمارے ہاں بے شک، جتنے بھی یعنی نقصان ہیں، جتنے بھی خرافات ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں معاشرے میں، اور خاص کر نوجوانوں میں اور ملت کے نوجوانوں میں، اس کی جو مین سبب ہے وہ اطاعت کا فقدان۔ ہم مطیع نہیں ہیں۔ اور جناب ابوالفضل العباس کی زندگی کے اندر جو روشن پہلو ہے، جو ہمارے لیے پیغام ہے، وہ ہے کہ اپنے مولا کا مطیع کیسے ہونا چاہیے، اور کیسے دکھنا چاہیے، اور کیسا مطیع ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اپنے مولا اور آقا کی، خاص کر وہ ماتمی نوجوان، وہ نوجوان جو ابوالفضل العباس کے علم کو بلند کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں علم برداری کے حوالے سے، اور
علم کو اٹھانے کے حوالے سے، علم کو سجانے کے حوالے سے ان کے لیے جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور زندگی کا ایک خاص پیغام یہ ہے کہ اپنے امام سے باوفا رہو، اپنے امام کے مطیع و فرما بردار رہو، اپنے امام کی اطاعت میں لحظہ برابر بھی کوتاہی نہ کرو۔ اگر کوتاہی کرو گے تو تمہارا امام سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، پھر تم زبانی جمع خرچ تو بہت کچھ کر لو گے لیکن حقیقت میں تم خالی نظر آؤ گے۔ اگر مجھے اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہو، مولا اور آقا مانتے ہو، اور میری وفا کو یاد کرتے ہو، میری علمبرداری کو یاد کرتے ہو، تو میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے مولا اور آقا کے مطیع و فرما بردار نظر آؤ اور اطاعت گزار نظر آؤ۔ نہایت ہی شکر گزار ہیں جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب کے، علامہ عباس مہدی ترابی صاحب کے، اور منقبت خواں جناب مسیب رضوی صاحب۔ پروگرام کے آخر میں ہم آپ سے پھر گزارش کریں گے کہ ایک کلام پیش کیجیے۔ ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا۔ عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار، عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار، اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا۔ عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار، اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا۔ ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا۔